He has a couple of things to say, and then we will go on to Brigadier Saab and then Waleed Saab. Over to you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ آئین ہے، ایک ضابطہ جس میں قانون کی حکمرانی کا ایک پورا نظام ہے. اس سسٹم کو جو رول آف لا کے سسٹم کو بڑے ہی پلان طریقے کے ساتھ بدلا جا رہا ہے رول آف اتھارٹی کے ساتھ، اور ایک نیکڈ ڈسپوٹزم جو ہے اس کا رول اس وقت پاکستان میں ہے. یہ بات آپ کے سامنے ہے، اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نظر نہیں آتی. اتنی کلیئر طریقے سے پاکستان کے آئین کی جس طرح دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، جس طرح اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے، جگہ جگہ پر وائلیٹ کیا گیا ہے. میں ابھی یہی جو 3 فیصلے جو آپ کو پچھلے 4-5 روز میں کیے گئے ہیں، میں انہی کے متعلق آپ سے کہہ دوں کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10A کو سامنے رکھ لیجئے. تو 10A آرٹیکل کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا از اے مسٹ. ٹرائل کا مکمل ہونا اور ایکیوزڈ کو فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہے کہ اس کو رائٹ ٹو ڈیفینس اس کو پرووائڈ کرنا. اور یہاں پہ تو ٹرائل بھی نامکمل ہیں. آپ تینوں کو دیکھ لیجئے. سائفر کیس کے اندر بانی پی ٹی آئی عمران خان کی سٹیٹمنٹ جو ہے 342 کی ریکارڈ ہوتی ہے. کو ایکیوز ہیں شاہ محمود قریشی، ان کی 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ بھی نہیں ہوئی فار دا ریزن بیسٹ نون ٹو دی پریزائڈنگ آفیسر جج. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود ان کو ڈیفینس کا رائٹ بھی نہیں دیا گیا. یہ ہر ایکیوز کا رائٹ ہے، اس کے بغیر جو کرمنل ٹرائل جو ہے، کرمنل ہو یا سول ٹرائل ہو، وہ مکمل ہی نہیں ہوتا. یہ کانسٹیٹیوشن کی مینڈیٹ ہے آرٹیکل 10A. اور ڈیلیبریٹلی کانسٹیٹیوشن کے مینڈیٹ کو اگر آپ وائلیٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سبورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے آئین کو. آپ سبورٹ کر رہے ہیں، اور سبورشن آف کانسٹیٹیوشن از این آفینس انڈر آرٹیکل 6 آف دی کانسٹیٹیوشن. پہلی لائن ہی آپ اس کی اگر پڑھ لیجئے، اس میں لکھا ہے کہ ون ہو ایبروگیٹس اور subverts the constitution of Pakistan commits an act of high treason. اور دوسری بات آپ کو بتاؤں، سب سے اہم چیز جو، اور پاکستان کے آئین کا پریامبل کو دیکھ لیجئے. پریامبل کہتا ہے کہ the sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. اب آپ 1 سال سے اوپر کا وقت گزر گیا، وہ چوزن ریپرزینٹیو تو آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ نامینیٹڈ لوگ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے نام پہ جن کو لایا گیا ہے، ان کا تمام کا مینڈیٹ ختم ہو چکا ہے. اور کسی ایک نے بھی وہ ریکوائرمنٹ جو ہیں، جو سیکشن 230 الیکشنز لا 2017 کا سیکشن 230، اس میں بڑے واضح الفاظ میں جتنا بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے یا وہ پروونسز کا ہے، اس میں بڑا صاف الفاظ میں وہ دے دیا گیا ہے کہ ان کی کیا کیا ان کا مینڈیٹ ہے، جس میں ڈے ٹو ڈے بزنس کے علاوہ دے ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان فار فیئر ٹرانسپیرنٹ اینڈ فری الیکشنز. یہاں پہ الیکشن کے اوپر، ٹرانسپیرنٹ اینڈ فری الیکشن کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. ہاں، لیکن کام کیا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کو کیا واقعہ ہوا. 9 مئی کو واقعہ میں ایک آرکیسٹریٹڈ پلان کے تحت جو ہے ایک پلان کیا گیا، اور آئی جی پولیس، ان سے پوچھا جائے کہ تم پورے پنجاب میں پولیس کہاں تھی؟ خاموش ہیں وہ، کیونکہ یہ مینڈیٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے قائم کیا تھا. کیوں کارروائی نہیں ہوئی اس کے خلاف؟ ہم یہ پوچھتے ہیں کیوں جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی؟ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کلیئر تو کریں. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوتی گئی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہی ایک انداز ہے جس کے اندر یہ ہے، یعنی آپ یوں سوچ لیجئے کہ پاکستان کا آئین، اس کے پیش نظر تمام ادارے، تمام افراد کتنے ہائی پوزیشن میں ہوں یا کتنے کم پوزیشن میں ہوں، ادارے کتنے بڑے ہوں یا ادارے کتنے چھوٹے ہوں، وہ چاہے جوڈیشری کا بھی ادارہ ہو یا آرم فورسز کا ادارہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ تمام کے تمام دے آر سبسروینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے انڈر اوتھ لیا ہوا ہے سب نے.
اور اوتھ کا ایک سینٹنس کامن ہے سب کے اندر, چاہے وہ اوتھ جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہو, پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہو, چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہو, چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹس کا ہو, یا کسی جج کا ہو, سپیریئر کورٹ کے کسی جج کا اوتھ ہو, یا آرم فورسز کا اوتھ ہو, سب میں ایک بات کامن ہے کہ آئی ول اپ ہولڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, آئی ول پرزرو, پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ اوتھ لے کے جب آپ پاکستان کے آئین کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے, پروٹیکٹ نہیں کریں گے, کیونکہ آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا اور ڈیفینڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے آئین کے اندر, اور وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس کو پرزرو کرنا, پروٹیکٹ کرنا اور پرووائڈ کرنا ٹو دی کامن مین. کیونکہ آئین ایک سوشل کانٹیکٹ ہے. میں آپ کو یہاں پہ صرف ایک سینٹنس میں بتاؤں گا. یہ سوشل کانٹیکٹ, آپ جانتے ہیں کہ کانٹیکٹ جو ہے وہ دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے. یہاں پہ دو پارٹیز کون ہیں؟ پیپل آف پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان. آرٹیکل 5, پیپل آف پاکستان نے اپنے سارے رائٹ اسٹیٹ کو سرنڈر کر دیے, اور اس کے ریٹرن میں اسٹیٹ آف پاکستان نے فنڈامنٹل رائٹس گارنٹی کیے کہ پرووائڈ کیے جائیں گے. آئین کو اس ٹیکنیکل طریقے سے توڑ دیا گیا ہے کہ لوگوں نے, عوام پاکستان نے اپنے رائٹس سرنڈر کر دیے, لیکن اسٹیٹ آف پاکستان نے فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ نہیں کیے. اور آپ نے دیکھا کہ ہر طرح سے وائلیشن ہے, چار دیواری کی وائلیشن ہے, اس کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, جس طریقے سے تذلیل انسانیت کی ہو رہی ہے, آرٹیکل 14 کی وائلیشن ہے, جس طریقے سے پی ٹی آئیز کو محروم کیا گیا ہے اس کے الیکشن سمبل سے, یہ آرٹیکل 17 کی وائلیشن ہے. اس کے اوپر لارجر کورٹ, سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہے. لیکن ہر چیز کو جس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اور جس انداز میں ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے, اور ابو آل میں آپ کا انسان کو دو آسپیکٹ ہیں, ایک قانونی آسپیکٹ ہے, ایک اخلاقی آسپیکٹ ہے. یہ سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. سوسائٹی کی فلرشمنٹ کے لیے سوسائٹی چل نہیں سکتی, پنپ نہیں سکتی. آپ نے دیکھا کہ وہ عدت کا جو کیس بنایا گیا, یعنی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انسان اخلاقی گراوٹ کو اس حد تک نیچے چلا جائے گا. اٹ ہیز ٹچ دی لوسٹ ایب اس کیس کو پریزنٹ کر کے. یعنی کیس کیا ہے پرسائزلی کہ عدت کے دوران نکاح کر لیا گیا, اور کمپلیننٹ کون ہے؟ کمپلیننٹ ہے وہ شخص جو اس کا ایکس ہسبینڈ تھا, جو نکاح میں بھی شریک تھا, جو نکاح کے بعد بھی ان کے ساتھ اس بات کو مختلف انٹرویوز میں دیتا رہا, اور اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا اینٹی کرپشن میں ایک کیس کے اوپر ڈپارٹمنٹ میں. اور اینٹی کرپشن سے جب اس کو بیل پہ اس بنیاد پہ باہر نکالا گیا, اس انڈرٹیکنگ کے اوپر کہ جا کے کیس دائر کرو, وہ جیل سے نکل کے آتا ہے اور 6 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اس بات کو, اور کہہ رہا ہے کہ یہ عدت کے پیریڈ کے دوران نکاح ہوا ہے. آپ یہ اس سے بڑی بات جو ہے, مذاق شریعہ لاء کا مذاق نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات آپ سوچ لیجئے گا, کوئی قانون نہیں ہے اس وقت پاکستان کے پی پی سی میں, پاکستان پینل کوڈ کے اندر اور کسی اور اسپیشل لاء کے اندر کوئی قانون نہیں ہے کہ عدت کے پیریڈ کے درمیان اگر کوئی نکاح ہو جائے تو اس کو سزا دی جائے. اس کے اوپر ایک ریسنٹ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے, میں صرف وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی ججمنٹ, اس میں انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہ irregularity ہے, یہ وائڈ نکاح کو وائڈ نہیں کرتا, اور وہ پیریڈ کا ختم ہونے کے بعد اپسو فیکٹو خود بخود یہ ریگولر ہو جاتا ہے. یہاں 6 سال گزر گئے ہیں. 6 سال گزرنے کے بعد کس بنیاد پہ آپ اس کو 7 سال تنخواہ یہ سزا بھی دے رہے ہیں اور آپ 5-5 لاکھ روپے جرمانہ کر رہے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا اور بڑبنا کہوں گا آپ یہاں پر کہ اگر آرٹیکل 184 کانسٹیٹیوشن میں اور کس مقصد کے لیے ہے, اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ اتنے بڑی انلیگیلٹی اور انکانسٹیٹیوشن ایکٹ کا نوٹس نہیں لیتے اس جج کے خلاف اور تمام پروسیکیوشن کے خلاف, انتہائی یہ ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. ورنہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو اور آئین کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا
اور ڈسپوٹزم کا راج ہونا، یہ اس میں تمام کے تمام ایسا لگتا ہے کہ شامل ہیں اگر یہ کام نہیں کیا جاتا تو۔ Thank you. اور دوسری ایک بڑی اہم بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ آئین کی بحالی، آئین کی بالادستی کے اندر اور قانون کی حکمرانی میں ہے۔ آپ نے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو قومیں، ملک تباہ ہو گئے ہیں جہاں پہ قانون کی بالادستی کے نظام کو ڈسپوٹزم سے بدلا گیا۔ اور میں یہاں پہ پاکستانی قوم کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی وسادت سے کہ خدا کے لیے آپ تنظیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، پاکستان کے آئین اور قانون کے ضابطوں میں رہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے نوجوانوں سے خاص طور پہ میں مخاطب ہوں، نکلیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ جس ووٹ کی عزت کی بات کی جاتی ہے، یہ وہ وقت ہے کہ قانون کی بالادستی کا نظام لانا ہے تو اپنے ووٹ کو استعمال کریں، کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے اس قانون کی بالادستی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور انہی کے لیے آج پابند سلاسل ہے۔ آپ کا ووٹ کا صحیح استعمال آج آپ کے اسی بانی کو آزاد ماحول میں لا سکتا ہے۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور نوجوانوں سے میں خاص طور پر مخاطب ہوں، اور یہ پیغام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا پیغام ہے۔ میں آج ان کا یہ پیغام بھی یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں اور ایک شعر میں ہی اس کا میں جواب دے دوں گا تاکہ یہ بات میں ختم کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، کہ اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آؤ گے، اب پیغمبر نہیں آئیں گے، تم ہی آؤ گے۔ بہت مہربانی۔ Thank you, sir. جناب گیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سر، بریف